إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان کو بے شمار درود و سلام نازل ہو امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی عام لفظ اور ایک بہت ہی عام چیز کے تعلق سے بات کروں گا، اور اس عام چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وہی چیز ہر انسان چاہتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ذرا توجہ ہماری طرف دیجیے تو مجھے بتانے میں بھی ذرا اچھا لگے گا، اور آپ کو سنتے میں بھی سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا بولنے والا ہوں۔ وہ چیز ہے برکت۔ کوئی انسان
کتنا بھی امیر مال و دولت والا اور ناز و نعمت والا بن جائے، لیکن اگر اس میں برکت نہیں ہے تو وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کے اندر برکت پیدا کر دے تو آپ کے پاس میں سامان کم ہو، پونجی کم ہو، لیکن زندگی بڑے سکون کی گزرے۔ تو اصل کیا ہے؟ مال و دولت نہیں، اصل ہے اس مال و دولت کے اندر برکت کا پیدا ہونا۔ برکت کہتے کس کو؟ عربی میں برکن کے معنی ہوتا ہے، اونٹ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اونٹ کا جو سینہ ہوتا ہے جو بیٹھتے وقت زمین پہ لگ جاتا ہے، اس کو عربی میں برکن کہتے ہیں۔ اور اونٹ جب تک اٹھتا نہیں وہ سینہ وہاں سے ہٹتا نہیں، یعنی برکت کے اندر کسی چیز کا جم جانا، یہ معنی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے پانی کے حوض دیکھے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھے ہیں تو اپنی جو جامع مسجد ہے اس میں ایک حوض بنا ہوا ہے، وہاں چلے جائیں۔ ابھی تو شاید اس میں پانی نہیں ہے، لیکن حوض ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں پانی بھرا ہوتا ہے اور اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا جاتا ہے۔ اس حوض کو عربی میں برکتن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جم گیا اور چاروں طرف سے اس کو گھیر دیا، اب وہ نکلنا نہیں، جائے گا نہیں، کیونکہ اس کو گھیر دیا گیا۔ برکت کے معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی چیز کے اندر بھلائی کو پیدا کر دینا، جما دینا۔ اور جب اللہ نے اس کے اندر بھلائی اور اس کے اندر خیر جمع کی تو پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کم وقت میں، کم پونجی میں، کم اسباب میں بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا یہ کام ہو کہاں سے۔ بعد میں کہتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنے کم پونجی میں بھی اتنا بڑا کام کر دوں گا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے کم وقت میں اتنی ترقی کر جاؤں۔ اندازہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خیر اور بھلائی اللہ نے پیدا کرتی ہے، دیٹ از کالڈ برکت، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، پونجی بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن برکت نہیں ہے، اس لیے کب آیا کب گیا پتہ نہیں چلتا۔ بہت ہوتا ہے، سکون نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ برکت نہیں۔ برکت کہاں سے آتی ہے؟ برکت آتی کہاں سے ہے؟ برکت اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے۔ ہم آپ مال پیدا کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، دولت پیدا کر سکتے ہیں، برکت پیدا نہیں کر سکتے۔ برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو یاد بھی ہو۔ ترمذی کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز شروع کرتے، اللہ اکبر کا نیت بند، جب اپنی نماز شروع کرتے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں قالا، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اور تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ تو برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
وتعالى جدك، اور اے اللہ تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ برکت کہاں سے؟ وتبارک اسمک، اللہ کا نام برکت والا ہے، برکت وہیں سے آتی ہے۔ اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے اور جب سلام پھیرا کرتے تھے، لم يقعد الا مقدار ما يقول، سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، اور کتنی دیر بیٹھتے؟ بیان فرماتی ہیں کہ اتنی دیر بیٹھتے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تیرا نام سلام ہے، تو سلام ہی والا ہے، ومنک السلام، اور ساری سلامتی، سارا سکون، سارا اطمینان، سارا امن تیری ہی طرف سے نازل ہوتا ہے، تبارکت، اے اللہ تیری ذات برکتوں والی ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمتوں والے، اے شان اور بلندیوں والے، تبارک تیری ذات بابرکت ہے۔ اس دعا کے اندر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ برکت اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ برکت کے معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی چیز کے اندر خیر اور بھلائی پیدا کر دینا، اور برکت کے معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، وہ چیز بڑھ جاتی ہے، آپ کو کم لگ رہی ہے لیکن وہ بڑھ جاتی ہے، بڑھوتری اور زیادتی اللہ پیدا کر دیتا ہے، کم پونجی میں، کم اسباب میں، کم وقت میں بڑے بڑے کام پھر اللہ رب العالمین کرا دیتا ہے، اور جب برکت سے وہ چیز خالی ہوتی ہے تو زیادہ سامان، زیادہ اسباب، زیادہ پونجی، زیادہ مال میں بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے، صرف پریشان ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ برکت کی معنی بڑھوتری اللہ کی جانب ہے، اور برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب ایک بات میں بتاؤں، غور سے سنو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ برکت نازل ہو۔ آپ 100 روپے بھی کما رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ برکت سے خالی ہو جائے، بولو۔ 1000 کمانے والا یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے محنت کر لی ہے، اس میں برکت ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں۔ آپ کے ساتھ میں کوئی بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کہ 1000 نہیں 1,00,000 بھی اگر ایک دن میں کماؤ گے تو پانی کی طرف ایسا چلا جائے گا، کیوں؟ برکت نہیں ہے نا، آپ چاہیے تو کوئی آدمی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے برکت پیدا نہ ہو، مال میں، دولت میں، اسباب میں، پونجی میں، سرمایہ میں برکت نہ ہو، کوئی نہیں چاہتا، اور برکت ہو یہ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، عورت، مرد، بچے، جوان، بوڑھے، امیر، غریب، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ برکت ہو۔ بولو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام سنا؟ بخاری کی روایت سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مشہور اللہ رب العالمین کے نبی گزرے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، فَقَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّن ذَهَبٍ، نہا رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے، سونے کی ٹڈیاں گر رہی ہیں۔ ٹڈی چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ ٹڈیاں گر رہی ہیں سونے کی۔ ہم لوگ بارش میں نہاتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اولے گرنے لگتے ہیں، لیکن وہ نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ اللہ کی جانب سے گر رہی ہیں، اللہ چاہے تو گرا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّن ذَهَبٍ، سونے کی ٹڈیاں ایوب علیہ السلام کے اوپر گرنے لگی۔ اب جب سونے کی ٹڈیاں گری، حدیث کے اندر آیا فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، وہ اس کو سمیٹ کر اپنے کپڑے کے اندر جمع کرنے لگے۔ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ سونے کی ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں، آواز لگائی وَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ، آواز لگائی اللہ رب العالمین نے کہ اے ایوب،
الم اکن اغنیتک عما ترا، کیا میں نے تجھے پہلے ہی سے زمین و جائیداد والا نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے مال و دولت والا نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہیں بیوی بچوں والا نہیں بنایا؟ کیا میں نے پہلے سے ہی تجھے سونا چاندی والا نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے پہلے ہی سے ہیرے جواہرات نہیں دے رکھے؟ ساری چیزوں کا تو میں نے تجھے مالک بنا رکھا ہے، اور یہ تو کیا کر رہا ہے کہ چٹیوں کو جمع کر رہا ہے؟ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے سنا تو جواب دیا، قال بلا وعزتک، اے میرے پروردگار کیوں نہیں، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، تو نے مجھے مال و دولت سے بھی نوازا، سونے چاندی سے بھی نوازا، زمین و جائیداد سے بھی نوازا، جانوروں سے بھی نوازا، ساری چیزوں کو اللہ تو نے دیا ہے، ولکن لا غنی ببرکتک، اے اللہ لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو اپنی برکتیں جتنی بھی میرے اوپر نازل فرما دے میں ان سے منع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ تو ایوب علیہ السلام جیسا نبی بھی کیا چاہتا ہے؟ برکت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، اور اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ پوری کائنات کے اندر، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں حدیثوں کے اندر آئیں، ان بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے، جب آپ مدینہ کے اندر پہنچے آپ نے مدینہ میں جانے کے بعد یہ دعا اللہ سے کی ہے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر مدینہ کے اندر برکت نازل فرما، اللہم بارک لنا فی مدنا وساعنا، اے اللہ ہمارے ناپ تول کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ تو برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہم اور آپ یہ معمولی انسان کو چھوڑو، بڑے بڑے نبی بھی چاہتے تھے کہ برکت نازل ہو۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ سامنے ہے، پیارے نبی کی دعا ہمارے سامنے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا نام ہے؟ سعد ابن عبادہ۔ حدیث کے اندر آیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علی سعد ابن عبادہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ سے ملنے کے لیے آئے، اور جب آپ آئے فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے آ کے ان کو سلام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سلام کیا۔ دیکھیے نبی ہو کے صحابی کو سلام کر رہے ہیں، یہاں بڑا آدمی چھوٹے کو سلام نہیں کرنا چاہتا، امیر غریب کو سلام نہیں کرنا چاہتا، بڑی پونجی والا چھوٹے پونجی والے کو سلام نہیں کرنا چاہتا، بڑے عہدے والا چھوٹے عہدے والے کو سلام نہیں کرنا چاہتا۔ میں صدر ہوں، میں تجھے کیوں، تو ممبر، یہی تو چلتا ہے نا ہمارے۔ نبی نے سلام کیا صحابی کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جب نبی کا سلام سنا جواب دیا، فقال سعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب دے دیا، لیکن حدیث کے اندر آیا جواب زور سے نہیں دیا، دھیرے سے دیا، اور اتنے دھیرے سے دیا کہ نبی کو پتہ نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ نے میرے سلام کا جواب دے دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ جب نبی نے دیکھا کہ سلام کا جواب نہیں آیا، فسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے سلام کیا، انہوں نے دوبارہ سے جواب دیا، لیکن اتنے دھیمے دیا کہ نبی کو آواز نہیں پہنچی کہ سلام کا جواب ملا کہ نہیں۔ تو نبی نے تیسری مرتبہ سلام کیا، فسلم ثلاثا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور جب نبی نے تیسری مرتبہ سلام کیا، فرد علیہ سعد ثلاثا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے بھی تیسری مرتبہ سلام کا جواب دیا، لم یسمعہ، لیکن اتنی زور سے نہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک آواز پہنچ جائے۔ اب حدیث کے اندر حکم کیا ہے؟ کسی سے ملنے جاؤ 3 بار سلام کرو، اگر سلام کا جواب مل جائے تو بات کرو، اور اگر سلام کا جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ، سلام کا جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، یہ حدیث کا حکم ہے۔ 3 بار سلام کیجیے،
کسی کے دروازے پر گئے، آپ نے زور سے کہا السلام علیکم، اندر سے کوئی جواب نہیں، پھر کوئی جواب نہیں، پھر کوئی جواب نہیں، اگر 3 مرتبہ ایسا ہو جائے تو پھر آپ واپس چلے جائیے، دوبارہ کسی موقع پر آئیے۔ اور اسی حدیث سے سنو کون سے، اسی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر آپ 1 مرتبہ کسی کو فون کریں، جواب نہیں آیا تو دوبارہ کریں، دوبارہ جواب نہیں آیا، کسی نے نہیں اٹھایا تو 3ری مرتبہ کال کریں، اور 3 مرتبہ کے بعد اگر آپ کا جواب نہیں آیا، فون نہیں اٹھا تو آپ 4تھی مرتبہ کال نہ کریں، پھر بعد میں آپ فون کریں۔ سمجھ رہا ہے؟ کسی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون، 3 مرتبہ کال کیے، اٹھ گیا تو ٹھیک ہے، جواب ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو آپ پھر کچھ دیر کے بعد میں لگائیے گا، بار بار فون نہیں کرنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہی نہیں دیا، پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا، اور نہیں سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ حدیث کے اندر آیا فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے۔ جب سعد بن عبادہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے گئے، بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہا اللہ کے نبی کہاں واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی میں نے 3 مرتبہ سلام، آپ نے سلام کیا اور میں نے 3 مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن خاموشی سے دیا تھا، دھیمے سے دیا تھا، زیادہ زور سے نہیں دیا تھا۔ کہا ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میری اتنی اوقات کہاں کہ آپ کے سلام کا جواب نہ دوں، لیکن میں نے سلام کا جواب دھیمے سے جو دیا وہ اس لیے دیا کہ آپ نے جب 1 مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے سعد بن عبادہ اور اے سعد بن عبادہ کے گھرانے والوں، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، تو میں نے سوچا کہ نبی رحمت کی، سلامتی کی، برکت کی دعا دے رہے ہیں، لاؤ بار بار یہ دعا لے لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی پہلی مرتبہ جواب تو دے دیا تھا لیکن دھیمے سے دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ جواب جب سلام کیا تو پھر ہمیں اور ہمارے گھرانے والوں کو سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا مل گئی، تو میں نے سوچا لاؤ 30ویں مرتبہ بھی کرتے ہیں تو نبی کی دعا 30ویں مرتبہ بھی مل جائے گی۔ تو 3ری مرتبہ آپ نے سلام کیا تو کس چیز کی دعا دی؟ السلام علیکم، سلامتی کی، ورحمۃ اللہ، رحمت کی، وبرکاتہ، اور برکت کی۔ تو ہم چاہتے تھے کہ میرے گھر کے اندر رحمتیں، برکتیں، سکون، اطمینان نازل ہو، اس لیے آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن میں نے دھیمے دھیمے جواب دیا تھا کہ آپ کی برکتیں، سلامتیں اور برکتیں اللہ رب العالمین کی ہماری طرف ہوتی۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ برکت، ایوب علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھو، اور یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا یہ واقعہ دیکھو۔ بخاری کی ایک روایت اور سناتا ہوں آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ تو سب کاروباری لوگ ہیں نا، یاد سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، ان دونوں کو اختیار ہوتا ہے ما لم یتفرقا، جب تک یہ لوگ اپنی اپنی جگہ سے چلے نہیں جاتے، سودا کر بھی سکتے ہیں، منع بھی کر سکتے ہیں، ان دونوں کو اختیار ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سودا لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آیا تو واپس کر دیا، تو سامنے کھڑے ہیں نا، تو ابھی اس کو اختیار ہے کہ واپس کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ تم نے لے کیوں لیا تھا، ہم نہیں واپس کر سکتے، ہٹ جائے وہاں سے تب آپ یہ لفظ بول سکتے، لیکن اگر ہے وہاں تو اس کو اختیار ہے، وہ چاہے لے چاہے نہ لے۔ البیعان بالاختیار ما لم یتفرقا، جب تک اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں دونوں، وہاں سے جاتے نہیں یا ایک دونوں میں سے جاتا نہیں، تب تک ان کو اختیار رہتا ہے، سودا لینے کے بعد منع بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دونوں لوگ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں لوگ سچ بولتے ہیں اور
اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس خرابی کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ دونوں کی برکت، دونوں کی خرید و فروخت کے اندر اور سامان کے اندر برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، لیکن اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور اگر یہ دونوں کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُحِقَتْ بَرْكَتُ فِي بَيْعِهِمَا، اللہ ان دونوں کی خرید و فروخت کے اندر سے برکت کو نکال دیتا ہے، برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ برکت ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر، مال و دولت کے اندر، کاروبار کے اندر برکت نہ ہو۔ اب جلدی سے میں دو چار چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ برکت کہتے کس کو ہے، برکت کی ضرورت سب کو ہے، اور برکت، اب تیسری چیز جو میں تیسرا اسٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ برکت نازل کیسے ہوگی۔ برکت اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی، بڑھوتری اور زیادتی ہر آدمی کو چاہیے، اللہ کی جانب سے نازل ہوگی، لیکن یہ نازل ہوتی کیسے، یہ آئے گی کیسے؟ ہمارے کاروبار میں، بزنس میں، مال میں، دولت میں، اولاد میں خیر و برکت آئے گی کیسے؟ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کاروبار کریے۔ آپ کچھ کرتے ہی نہیں، خالی بیٹھے رہتے ہیں، فری بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کرتے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نازل ہو، ہمارے مال و دولت میں برکت۔ پہلے آپ کمائیں تو، پہلے آپ کچھ نکالیں تو، پہلے آپ کچھ کمائیں، اور جب آپ کے پاس آ جائے تب آپ امید کریے کہ اس میں برکت ہو۔ جب آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں تو برکت کس میں آئے گی؟ تو پہلا کام کہ آپ کام کیجیے، خالی مت بیٹھے۔ آج جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کا سب سے بہترین وقت یہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے کہ نہیں؟ اتنے بہترین دن میں، اتنے بہترین وقت میں، اور نماز جیسی عبادت ادا کرنے کے بعد جانتے ہو اللہ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی کاروبار۔ ایسے وقت میں بھی اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھ لی ہے نا، اب چلیے جائیے کام کیجیے، کاروبار کیجیے، اللہ کا رزق تلاش کیجیے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کمائیے، خالی مت بیٹھیے، کام کیجیے۔ دوسرا نمبر، اب جب کمانے کا نمبر آیا تو کچھ بھی نہ کرنے لگو، بلکہ حلال کمائی ہونا چاہیے۔ اگر حلال کمائی ہوگی تو اللہ اس میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ حرام کمائی میں اللہ برکتیں نہیں دیتا ہے، یاد رکھیے۔ حلال کمائی کے اندر اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اور جانتے ہو حلال کمائی کی اتنی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں، اے نبیوں، تم لوگ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی رسولوں تک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیک عمل کرنے سے پہلے حلال کمائی کرو۔ اگر حلال کمائی ہے تو اعمال قبول ہیں، اور اگر کمائی حلال نہیں ہے تو اعمال بھی اللہ کو قبول ہی نہیں۔ تو نمبر 2 پہ کیا کرنا ہے؟ برکتیں حاصل کرنے کے لیے حلال کمائی کرنا۔ نمبر 3، برکت چاہتے ہیں اگر آپ، تو تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، جو اچھا کام ہو، برا کام نہیں، اچھا کام، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کیجیے۔ کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھیے، پانی پینا ہے بسم اللہ کریے، کاروبار کرنا ہے، شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھیے، دکان کھولنی ہے بسم اللہ پڑھیے۔ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیجیے، یہاں تک کہ کپڑے پہننا ہے تو بسم اللہ کیجیے، کنگھی کرنا ہے تو بسم اللہ کیجیے، جوتے پہننا ہے تو بسم اللہ کیجیے، ہر کام کو بسم اللہ کے ساتھ میں شروع کریے۔ یہ تیسرا کام ہے برکت نازل ہونے کی۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلا اسٹیپ کام کیجیے، دوسرا حلال کام کیجیے، تیسرا اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کر لیجیے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام، جب وہ کام ہو جائے، وہ نعمت مل جائے، وہ نیکی آپ کر لیں، وہ احسان اللہ کا آپ کو مل جائے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ نے کچھ کمایا، شام تک محنت کی، کچھ لے کر آئے، تو اس سے اللہ کا شکر ادا کر لو۔ کیا کرو؟
اللہ کا شکر ادا کر دو. جب اللہ کا شکر ادا کر لیں گے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم شکر ادا کر لو گے تو اللہ بڑھا دے گا. اللہ بڑھا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو چوتھا کام، جب کام ہو جائے، نیکی ہو جائے، نعمت مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. 4 کام ہو گئے. 5واں کام کیا کرنا ہے؟ 5واں کام کر کے جب واپس آ رہے ہو، گھر میں پہنچے تو 5واں کام کیا کرنا ہے؟ یا ویسے بھی کبھی بھی اس بات کو یاد کر لیجیے، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، جو بھی ہو، 5واں کام کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. اس سے برکت ہوتی ہے گھر کے اندر. 5واں کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. کیوں؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ کے قرآن کی آیت اس پر بھی سن لو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا. جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ کی جانب سے برکت ہے تمہاری اوپر نازل. 5واں کام گھر میں داخل ہوتے وقت سلام. 6واں کام برکت نازل ہونے کے لیے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو، یہ اللہ کی تمہاری سفارش کرے گا. اور اسی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ بھی پڑھا کرو. فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلہ. اس کو پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو چھوڑنے سے منحوسیت اور حسرت اور افسوس گھروں کے اندر آتا ہے، خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. اور جس گھر کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ جادو اثر نہیں کرتا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ خیر و برکت نازل ہوتی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 6 کام ہو گئے. 7واں کام کیا کرنا ہے؟ 7واں کام ہمیں آپس میں گھروں کے اندر محبت سے رہنا. ہاں، گھر میں محبت سے رہنے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. نا پتہ ہی نہیں، ناچا کی اختلاف، انتشار، لڑنا بھرنا، یہ وہ، اس پہ نہ بولنا، اس سے نہ بولنا، ہر ٹائم چیخنا چلانا، گالیاں بکنا، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں گھروں کی. 5واں کام سلام کر کے جاؤ. 6واں کام گھر میں قرآن پڑھو. اور 7واں کام کیا کرنا ہے؟ آپس میں میل جول محبت کے ساتھ گھر کے اندر رہنا ہے. اگر ایسے رہو گے تو کیا ہوگا؟ اس پہ بھی حدیث سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه. تم میں سے جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے کاروبار کے اندر اضافہ ہو جائے، مال و دولت کے اندر بڑھوتری ہو جائے، فليصل رحمه، تو وہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے. کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے، گھر میں سکون سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو، تو اللہ عمر بھی بڑھا دے گا اور اللہ مال بھی بڑھا دے گا. 8واں کام کیا کرنا ہے؟ وہ بھی حدیث رسول کی روشنی میں سنیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری نمازیں مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہیں، فرض بھی یہیں پڑھتے ہیں. بات کو ختم کرتا ہوں، غور سے سنیے. ساری نمازیں یہیں پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، فرض بھی یہیں پڑھی، نفل بھی یہیں پڑھی، مطلب جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی یہیں پڑھ کے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة، جب تم فرض نماز پڑھ لو، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، تو کچھ نماز اپنے گھر کے لیے بھی بچا کر لے جاؤ. اللہ کتنی پیاری بات بتائی. فليجعل لبيته نصيبا في بيته، کچھ نماز اپنے گھر کے لیے بھی بچا کر لے جاؤ. فإن الله جاعل في الأرض، کیونکہ اللہ رب العالمین اس نماز پڑھنے کی وجہ سے من صلاته خيرا في بيته، اللہ رب العالمین اس نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر برکتیں نازل فرماتا ہے، خیر و برکت نازل فرماتا ہے. تو 8واں کام، کچھ نمازیں گھر پہ بھی پڑھو، سنت پڑھ کے آؤ، یا کبھی کبھی یہاں سے فرض پڑھ لیا، سنت گھر پڑھیں گے جا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ ڈنڈی نہ مارنے لگنا کہ چلو گھر کے بہانے سے نکل لیا، پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے. کوئی پوچھے گا تو کہتے ہیں کہ گھر پڑھیں گے جا کے. اب تو نوجوان تو ایسے کرتے ہیں، جمعے والے دن تو عام طور پہ ایسے کرتے ہیں، نکل گئے، اب بہانہ بھی مل گیا کہ نہیں گھر پڑھیں گے، ابھی تو بتایا گیا ہے. تو ڈنڈی نہ مارنا. اگر واقعی باہر نکلے ہو اگر سنت پڑھے تو گھر جا کے پڑھو، اس سے کیا ہوگا. اچھا، 9واں کام گھر کے اندر برکتیں نازل ہونے کے لیے، اس کو غور سے سننا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میرے ان ماننے والے میری امت کے ان لوگوں پر برکتیں نازل فرما جو اپنا کاروبار صبح ہی صبح کرتے ہیں. غور سے سننا، اپنا کاروبار اپنا کام صبح ہی صبح کرتے ہیں. اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما صبح صبح کام کرنے والوں کو. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 11 بجے دکان کھل رہی ہے، 10 بجے دکان کھل رہی ہے. جو آدمی جتنی صبح کے وقت میں اپنا کاروبار شروع کرے گا وہ لوگ پیسہ اتنا زیادہ کمائے گا کہ نہیں کمائے گا؟ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں تو سب پاور لوم والے ہیں، کوئی 9 بجے جا رہا ہے، کوئی 10 بجے جا رہا ہے، کوئی 8 بجے جا رہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کسی دن آپ فجر کی نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد جا کے کھڑے ہو جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جس دن آپ 8 بجے گئے اور جس دن صبح فجر کی نماز کے بعد گئے، شام تک دیکھ لیجیے گا دگنا کام نہ ہو جائے تو مجھ سے کریے گا. بولو، ٹائم آپ کو 2 گھنٹے کا ملا، بھائی آپ 8 بجے جاتے تھے 6 بجے چلے گئے، تو ٹائم کتنا ہے؟ صرف 2 گھنٹے، لیکن کام کتنا ہوا؟ دگنا. اس 2 گھنٹے میں اللہ نے دگنا پیدا کروایا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، ہم لوگ تو سو کے ہی 9 بجے کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں. جو لوگ صبح صبح کاروبار کرتے ہیں نا، وہ 5,000 10,000 20,000 25,000 کا کام کر کے اپنے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تب لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. آپ دیکھیے صبح صبح جو دکانیں لگی رہتی ہیں ناشتہ بنانے والوں کی اور اس طریقے سے تمام چیزیں بیچنے والوں کی. ایک بار میں نکلا ایسے ہی چوراہے سے تو دیکھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں جوس کا ٹھیلا لگا ہوا ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو جوس کا ٹھیلا. میں سوچنے لگا کہ یہ جوس صبح کے وقت میں کون پیتا ہوگا. بعد میں خیال آیا کہ نہیں، جو لڑکے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ صبح صبح آ سکتے ہیں. تو اللہ دیتا ہے. اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ شہر کے اندر کہ فلاں دکان صبح کے وقت میں کھل جاتی ہے تو لوگ دور دور سے آتے ہیں خریدنے کے لیے کہ وہاں ملے گی، وہاں چلے جانا، اور کہیں نہیں دکان کھلی ہوگی ان کی کھلی ہوگی. ایسا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولو. تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، اگر برکتیں چاہتے ہو تو صبح کے وقت سے ہی کاروبار شروع کر دو. ہم لوگ سو کے 9-10 بجے اٹھتے ہیں، کیا کاروبار کریں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اور حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سخر تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کی حدیث سننے کے بعد انہوں نے صبح سے اپنا کاروبار شروع کر دیا. وکثر مالہ، اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا. 9 کام ہو گئے. 10واں کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ آخری کام بتا رہا ہوں، برکتیں کیسے نازل ہوں گی. 10واں کام آپ کو کرنا ہے، اتنا سب کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے. صرف کاروبار پہ ہی بھروسہ مت کریے، صرف کام پہ ہی بھروسہ مت کریے، دعا بھی کرتے رہیے. اے اللہ برکتیں نازل فرما، اے اللہ رحمتیں نازل فرما. یہ آخری کام آپ کو کرنا ہے. یہ 10 کام آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ دیکھیے پھر برکتیں کس طریقے سے نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.